بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ البقرہ کے فضائل و فوائد عرض کروں گا۔ اس کی آیات مبارکہ 286 ہیں، یعنی سورۃ بقرہ کی، اور کلمات 6221 ہیں، اور حروف جو ہیں 25500 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ بقرہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بعد میں فرمایا ہے کہ سوائے درج ذیل آیات کے تمام سورت مدینہ منورہ میں اتری۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ آیات 281۔ تفسیر خازن میں بھی ہے۔ یہ آیات 10 ذی الحج مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، میں تفسیر کرمانی 38 صفحہ پر بھی موجود۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ سورہ بقرہ کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے دوران نازل ہوئی، مگر وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے اول اسی کا نازل اترنا شروع ہوا۔ مختلف اوقات میں یہ صورت نازل ہوتی رہی۔ سود کے متعلق آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں مکہ فتح کے بعد اتری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اور ترمذی شریف ابواب فضائل القرآن میں بھی ہے۔ اس کی اب حدیث پاک کی عربی عبارت میری تفسیر کرمانی جلد اول 38 صفحہ پر موجود ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دائیں بائیں بھی میں نے صفحے لگا دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں سے ایک آیات ہے قرآن کی سب آیاتوں کی سردار ہے، وہ ہے آیات کرسی۔ ترمذی ابواب الفضائل میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں پڑھی اس رات کے لیے کافی ہے۔ ترمذی ابواب فضائل القرآن۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پیشتر ایک کتاب لکھی، اس میں 2 آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ سورۃ بقرہ کو ان 2 آیات مبارکہ پر اختتام فرمایا۔ جو یہ 2 آیات مبارکہ 3 راتیں پڑھے گا اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ بقرہ اور سورت جو ہے آل عمران پڑھی، روز محشر کے دن وہ صورتیں کہیں گی، آئے ہمارے رب اس سے مواخذہ نہ فرما۔ یہ حدیث دارمی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر شے کا کوہان ہوتا ہے، قرآن کا کوہان سورۃ بقرہ ہے۔ جب کسی مکان میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث دارمی میں بھی موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 38 پر بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ 3 وجہ سے ہماری دوسری لوگوں پر فضیلت ہے۔ ہمارے لیے سب زمین مسجد بنائی گئی ہے، مٹی ہمارے لیے پاک طہارت کے لیے بنائی گئی ہے، ملائکہ کے صفوف کی طرح ہمارے صفیں بھی ہیں، اور ہمارے یہ آیات مبارکہ عطا فرمائی گئیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات عرش مولا کے نیچے سے اتری ہیں۔ یہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا ہوئیں، نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔ سنن الکبریٰ میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ روز محشر میں یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ نورانی صورتیں سورۃ بقرہ، سورۃ عمران جو ہے یہ نورانی ہے۔ جو پڑھے گا اس کی نورانی صورتیں ہوں گی، نورانی شکلیں ہوں گی۔ شفاعت کرے گا نورانی صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران
پڑھا کرو یہ نورانی صورتیں، کیونکہ روز محشر میں یہ صورتیں اپنے تلاوت کرنے والوں پر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی اور شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اس کا ترک کرنا افسوس ہے، اور برے لوگ جو ہیں ان صورتوں کو نہیں پڑھتے۔ مسلم شریف دور منصور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو ہر جمعہ کی رات کو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا کہ جس سے 7ویں آسمان کے تب کا عروبہ سے لے کر زمین کے آخری تبو بعید تک بھر جائے گا۔ یہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھیں، اور اس کے بعد قبر کی پینتی کی جانب سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں۔ طبرانی میں بھی موجود ہے اور بہقی میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے معنی فقاہت کے ساتھ 12 برس یعنی 12 سال میں پڑھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 8 سال میں اسی صورت کو پڑھا۔ قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کا لشکر بھیجا، ان کو جتنا قرآن یاد تھا آپ نے سنا۔ ان میں سے ایک آدمی 9 سن تھا۔ آپ نے ان کو فرمایا آپ کو کتنا قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے عرض کی فلاں سورت اور سورۃ بقرہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا شاباش، تم جاؤ، اس لشکر کا امیر تو ہے، یعنی تم اس لشکر کے امیر ہو۔ ترمذی ابواب الفضائل شامی جلد اول، ترمذی ابواب فضائل قرآن میں بھی موجود ہے، شامی جلد اول باب الصلاۃ والجنازہ میں بھی موجود ہے، اور جوہرۃ النیرہ میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کو دفن کے بعد قبر پر سورۃ بقرہ کی شروع اور اس کے آخر کا پڑھنا مستحب جانتے تھے۔ یہ مستحب ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر سورۃ البقرہ کا اول آخر پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک اور 35 پر امن رسول سے ختم اور سورہ بقرہ تک پڑھیں۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 4 میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک جن آ گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں۔ اس جن نے کہا کہ میں نے یہ کھجوریں فقراء جنات کے لیے چوری کی تھیں، آپ اب مجھے چھوڑ دیں، میں پھر یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ جن دوبارہ کھجوریں لینے کے لیے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس جن نے کہا کہ آج کے بعد یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس جن کو پکڑنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا یہ کہنا سبحان ذات ہے وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کا ترجمہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سبحان ذات ہے وہ جس نے تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر میں نے اس جن کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس جن نے قسم کھائی کہ میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ یہ کلمات پڑھ لو تو کوئی جن وغیرہ نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا آیت الکرسی، اس کو صبح و شام پڑھ لو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آیت الکرسی میں یہ تاثیر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشحالی تلاوت کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کو۔ وہ فرماتے کہ رات کو میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا یحییٰ میرے ساتھ تھا، تھوڑی عمر کا بچہ تھا، اور گھوڑا میرا جو تھا وہ بندھا ہوا تھا۔ ناگاہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور مجھے اپنے بیٹے کی پریشانی تھی۔ گھوڑا آرام کر کے پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، گھوڑا پھر کودنے لگا، پھر میں کھڑا ہو گیا، مجھے یحییٰ بیٹے کا بھی ڈر تھا۔ پھر میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا، مجھے یحییٰ بیٹے کا بھی خوف تھا۔ ناگاہ میں نے اوپر دیکھا تو صاحبان کی مثل کوئی شے نازل ہو رہی ہے، ان کے پاس جلتے ہوئے چراغ ہیں۔ میں نے ان کو دیکھ کر ڈر گیا اور فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام ذکر کیا، ماجرا سنایا۔ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آئے ابو یحییٰ تلاوت کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے تلاوت کی تو میرا گھوڑا کودنے لگا، مجھے اپنے بیٹے کا ڈر تھا۔ آپ نے فرمایا اسید بن حضیر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत करते रहो। अबू याह्या फरमाते कि मैंने तिलावत की तो मेरे ऊपर साहिबान जैसी कोई शय थी, उसके उनके पास जलते चिराग थे। मैं डर गया। आपने अरशाद मुबारक फरमाया कि ये मलाइका हैं, ये फरिश्ते हैं, जो वो आपकी खुशहान आवाज़ सुनकर आपके नज़दीक आए थे। अगर आप सुबह की तिलावत करते रहते तो ये मलाइका और लोगों को नज़र आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जो आदमी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करे तो वो बहिश्त में दाखिल हो, फिर मौत की कोई माने नहीं है। ये नसाई शरीफ में मौजूद है। अज़ीज़ मोहतरम, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का इसम मुबारक, इसमें ज़ाहिर, इसमें सिफ़त और इसमें ज़मीर के तौर पर 17 दफ़ा जो है ज़िक्र हुआ है। वो मैंने अपनी तफसीर में 17 दफ़ा का जो है तफसीर लिख दी है, नाम भी लिख दिए हैं। अज़ीज़ मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान मजीद फुरकान हमीद की पूरी तफसीर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि मेरा चैनल जो है करमानी टीवी, इसको आप सब्सक्राइब करें। लोगों तक कुरान मजीद फुरकान के हमीद के मसाइल तफसीर जाए। और दूसरा चैनल है करमानी, जो है करमानी टीवी 3, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसमें आपको जो है मसाइल मिलेंगे जो मुफ्ती साहिबान फतवा देते हैं। हमको कोई मसाइल होते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, तो वो मसाइल मैंने उसमें अर्ज़ की हैं, तकरीर की है, बयान की है, समझाया है। आप उसको भी जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुँचे कि आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।